اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ حاضرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام غزالی علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو 2 عیدیں عطا کی ہیں اور دونوں رات کی عید ہے۔ ایک کو شب برات اور دوسرے کو شب قدر کہتے ہیں۔ شب برات جو 14 شعبان کو ہوتی ہے اور شب قدر جسے لیلۃ القدر بھی کہتے ہیں، قدر والی رات بھی کہتے ہیں، یہ 27ویں رمضان کو ہوتی ہے، جس میں 1000 مہینوں کی عبادت سے جسے بہتر قرار دیا گیا ہے، یہ وہ رات ہے۔ اب شب بارات جو ہے یہ 14 شعبان کو ہوتی ہے۔ اس میں قرآن کے نزول کا حکم دیا گیا تھا، حکم آیا تھا، اور جو 27ویں رات ہے شب قدر والی رات، اس میں قرآن کا نزول شروع ہوا تھا۔ تو یہ دونوں راتیں، یہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 عیدیں عطا کی ہیں جو رات کی عیدیں ہیں۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ میری امت کو جو 2 عیدیں دن کی عطا کی گئی ہیں اور فرشتوں کو 2 رات کی عیدیں عطا کی ہیں، تو سرکار علیہ وسلم کی یہ دعا، سرکار نے دعا فرمائی تھی کہ یہ رات والی جو عیدیں ہیں یہ میری امت کو بھی عطا کر دی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ 2 عیدیں پھر حضور علیہ السلام کی امت کو بھی عطا کر دی، اور یہ 2 جو برکت والی راتیں ہمیں انعام کے طور پہ ملی تھی، اور اس میں زیادہ سے زیادہ عبادات، کثرت سے عبادات کرنی چاہیے اور استغفار کی کثرت ہونی چاہیے۔ لیکن اکثر دیکھنے میں یہ آتا ہے، مساجد میں آپ دیکھیں کہ نوافل کی ایک لمبی فہرست لکھی جاتی ہے اور لگا دی جاتی ہے، اور ان راتوں کو مساجد میں جگہ نہیں ملتی، مخلوق اتنی زیادہ ہوتی ہے، اور ان میں زیادہ تر لوگ ایسے دکھائی دیتے ہیں جو فرائض و واجبات میں، عام نمازوں میں، مساجد میں بہت کم نظر آتے ہیں۔ ہم اس سے انکار نہیں کرتے، ہم اس کے منکر نہیں کہ عبادات نفلی نہ کی جائیں، لیکن یہ ہم ضرور کہیں گے کہ فرائض و واجبات جو ہے وہ اس سے زیادہ ضروری ہے۔ فرائض و واجبات کے بعد نوافل کی کثرت کرنی چاہیے، اور اولیاء کرام کا، مقربین الہی کا یہی طریقہ تھا کہ وہ فرائض و واجبات کی پابندی کے بعد نوافل کے اوپر نفلی عبادات کے ذریعے اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے۔ حضرت حاتم اصم رحمۃ اللہ علیہ معروف بزرگ گزرے ہیں۔ آپ کا جوان بیٹا فوت ہو گیا، اب مخلوق آپ کے پاس آئی تعزیت کے لیے۔ آپ نے پوچھا آپ کیسے آئے؟ فرمایا جی آپ کا بیٹا جوان فوت ہو گیا تو ہم آپ سے تعزیت کے لیے ہیں، چونکہ ہم آپ کے اپنے ہیں۔ آپ نے فرمایا آپ تو میرے اپنے نہیں، چونکہ اس سے بڑا میرا نقصان ایک پچھلے ہفتے ہوا، آپ میں سے کوئی بھی نہیں آیا۔ اگر آپ میرے ہمدرد ہوتے، میرے اپنے ہوتے، تو اس وقت بھی آپ مجھ سے تعزیت کرتے۔ تو لوگوں نے کہا کہ حضور ہمیں تو پتہ نہیں ہے، ہمیں تو بس یہی آپ کے بیٹے کی وفات کا پتہ چلا تھا، اس کے علاوہ تو ہمیں کسی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ملی۔ تو آپ نے فرمایا کہ پچھلے دنوں میری عصر کی نماز جماعت سے رہ گئی تھی، آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی میرے پاس تعزیت کے لیے نہیں آیا، حالانکہ میرے 1,00,000 بیٹا بھی اگر فوت ہو جائے تو اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا کہ اس عصر کی جماعت کے رہ جانے کا نقصان ہے۔ یہ وہ اولیاء اکرام تھے، یہ وہ لوگ تھے جن کی ہمیں تقلید کرنی ہے، جن کے راستے پہ چل کر ہم نے جو ہے وہ اپنے لیے ذریعہ نجات بنانا ہے۔ یہ لوگ فرائض کی پابندی، واجبات کی پابندی کے بعد نوافل ادا کرتے تھے اور اللہ کا قرب حاصل کرتے تھے، اور یہی ان کی تعلیمات ہے ہمارے لیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ میں سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔